تو اب ہماری تمنا بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنا گھر مسجد کے قریب بنائیں، ہم مسجد کے قریب رہیں، ایسا نہ ہو کہ مسجد سے دور۔ آج مسلمان یہ سوچتا ہے کہ مسجد سے دور رہوں، جس آدمی کو دیکھو مسجد سے دور جاتا ہے، مسجد دور۔ اور علماء نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد کے قریب رہتا ہے، مسجد کے پاس گھر بناتا ہے، اس کو 5 انعام ملتے ہیں۔ کتنے انعام؟ 5 انعام ملتے ہیں۔ یاد رہیں گے نا انشاءاللہ آپ کو؟ تو ارادہ ہمارے کو رشتہ دار ہیں مسجد سے دور رہتے ہیں، ان کو بولے بھائی یہ انعام ملتے ہیں، مسجد کے قریب رہو۔ مسجد کے قریب کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کی دیوار کے اڑا کے اپنا گھر بنائے۔ مسجد کے قریب کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک مسجد کی اذان جاتی ہو، کہ اس کے گھر تک مسجد کی آواز آتی ہو، مسجد کی اذان کی آواز آتی ہو، بس یہ مسجد کا قریب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ نابینا ہیں، سب کو معلوم ہے وہ نابینا ہے۔ تو انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں، تو میرے لیے آپ اجازت دے دو کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں، گھر میں نماز پڑھ لوں، اجازت دے دو۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اجازت ہے۔ لیکن پھر حضور جب چلے گئے تو حضور نے پھر بلایا، آواز مار کے ادھر آؤ۔ آئے تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے گھر تک مسجد کی اذان کی آواز جاتی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ جاتی ہے۔ فرمایا کہ پھر تمہارے لیے گھر میں نماز پڑھنا اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ صحابی نابینا ہیں، یہ نابینا ہیں، ہمارے سر میں درد ہوا تو 3 دن مسجد کو نہیں آتے، یہ نابینا ہے۔ حضور نے فرمایا گا تم نابینا ہون دو، کچھ بھی ہون دو، اگر تمہارے گھر مسجد کی آواز جاتی ہے، اذان کی آواز جاتی ہے، تو تمہارے لیے گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تم یہاں آؤ۔ تو وہ سہارا لے کر لوگوں کو تلاش کرتے تھے، کوئی ان کو لے کے آتے تھے اپنے سہارے سے، تو مسجد میں چھوڑتے تھے۔ تو جو آدمی مسجد کے پاس گھر بناتا ہے اس کو 5 انعام ملتے ہیں۔ کتنے؟ 5 انعام۔ سب سے پہلے مسجد جو ہے نا، مسجدوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ اترتی رہتی ہے۔ جب مسجدوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں تو اس کے گھر میں بھی رحمتیں، ذرا چھینٹیں چلی گئی تو بسے، 2-4 چھینٹیں چلی گئی تو بسے۔ تو جب رحمتیں مسجدوں کے اوپر اترتی ہیں تو اس کے گھر پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے! جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں گھر میں اتریں گی تو جادو نہیں ہوگا، بندشیں نہیں ہوں گی، گھر میں کاروبار میں کچھ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا، شیطان ہمارے گھر میں نہیں آئے گا، ابلیس، جنات، جادو، کچھ ہمارے گھر میں، بیماری سب ختم، بیماری بڑی بیماری سب ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسرے کیا فرمایا کہ برکتیں، کہ اس کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل فرمائیں گے۔ برکتیں کتنی بڑی بات ہے! آج برکت کے لیے سب پریشان ہیں، مہینے کو لاکھوں روپے کما کے بھی بس نہیں، اور آدمی پریشان ہے۔ تو برکتیں اس کے گھر میں آئیں گی جو آدمی اپنا گھر مسجد کے قریب بنائے گا۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ شیطان اس کے گھر سے دور بھاگ جائے گا۔ کائے کو جب اذان ہوتی شیطان بھاگتا نہیں پاتا، کیوں؟ اب آدمی لوگ یقین نہیں کرتے، ایسا کیسا شیطان بھاگتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل دی ہے، کیا؟ جب شیطان ہوتی ہے تو کتے آواز کرتے ہیں، کتے بھوکتے نہیں بھوکتے؟ کائے کو؟ کیونکہ شیطان کو بھاگتا ہوا دیکھتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے تو کتے بھوکتے ہیں۔ تو جب ہم مسجد کے پاس اپنا گھر بنائیں گے اور اذان کی آواز ہمارے گھر تک آئے گی تو شیطان ہمارے گھر کے اندر سے بھاگ جائے گا۔ جب شیطان بھاگ جائے گا تو ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، ہمارا بچہ بیمار نہیں ہوگا، بیوی سے لڑائی نہیں ہوگی، اور آپس میں بن نہیں ہوگی، بلکہ خاندان پورا مل کے رہے گا۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کی حفاظت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بستی میں مسجد ہے تو مسجد کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا نا، کیونکہ قیامت کے دن جب ساری چیز فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں کو فنا نہیں کریں گے، بلکہ مسجدوں کی زمینوں کو، بیت اللہ کو، سب کو ایک جگہ ملا کر جنت میں اس کو ٹھکانہ دیں گے، بھائی تم جنت میں، وہ ساری زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا حصہ بنا دیں گے۔ تو جس زمین کو جنت کا حصہ بنایا جائے اس پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے کیا؟ بالکل نہیں آ سکتا، ہرگز نہیں آ سکتا۔ تو چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے گا وہ آدمی جو اپنا گھر مسجد کے قریب بناتا ہو۔ پانچواں یہ ہے کہ نجات کا ذریعہ ہے، جب مسجد کے قریب رہے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر، گھر کے اوپر برسیں گی، برکتیں برسیں گی، شیطان سے حفاظت ہوئے گی، تو مسجدوں کو آئے گا، نمازیں پڑھے گا، تو نجات یعنی قبر کے عذاب سے نجات پا جائے گا، جہنم سے نجات پا جائے گا۔ کتنے بڑے 5 فائدے مسجد کے قریب رہنے سے۔ لیکن آج مسلمان کہاں رہتا؟ بالکل دور رہتا، وہاں اپارٹمنٹ لے کے دور، جہاں کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی اذان کی آواز نہیں آتی، مر گئے تو معلوم نہیں ہوتا۔ 3 دن کے بعد جب لاش سڑ جاتی ہے، بو آتی ہے، تو پڑوسی پولیس والے کو بلا کے لے کے آتا کوئی مر گیا اندر، بعد میں معلوم ہوتا ہے نا مسلمان ہے، مر گیا، کوئی بھی اٹھانے والا نہیں ہے۔ اس لیے مسجد کے قریب رہنا اور مسجد کے پاس رہنا، سب سے ملتے جلتے رہنا، اس میں خیر ہے۔ اگر خیر نہیں ہوتی تو ہمارے اس مذہب میں جمعہ نہیں ہوتا۔ جمعے کا مقصد یہی ہے کہ آپس میں لوگ ملتے رہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں، آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے اپنے حالات احوال بتائیں تاکہ معلوم ہو۔ تو کتنے زیادہ فائدہ ہیں۔